السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اس وقت ہمارے پاک بھارت فوج کی جو ہے میں اس وقت جو صورتحال ہے قوم کی، اس کی وجہ سے سبھی ڈسٹریکٹڈ ہوئے ہیں اور تھوڑے سے پزلڈ بھی ہیں، اور ایک دوسرے کو مسنون دعائیں جو ہے مومن مسلمان ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں، وہ بھی پلیز ایک دوسرے کو بھیجیں آپ، اور جو بھی افواہوں پہ یقین نہ کریں، اور جو پریکاشنز جو ہیں وہ چند ہمارے جو ہے وہ افیکٹڈ جو ہے جو صحیح بتانے والے ہیں ان کو آپ تھوڑا فالو کریں۔ اور جو ہے مجھ سے میری بہت ساری سسٹرز نے جو ہے وہ میری روٹین بار بار پوچھی ہے، جس پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کوئی جو ہے وہ ایک مومن مسلمان کی جو روٹین ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے میری کوئی فکس روٹین نہیں ہوتی، میرے ڈے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ از مائی ڈے، اینڈ کہاں پہ جا کے مجھے اپنی جو کس ایکٹیویٹی کو زیادہ میں نے پریفر کرنا ہے۔ تو رات ہمارے بہت زیادہ یہاں پہ آندھی چلی، اور بہت زیادہ مطلب چیزیں بالکل الٹ پلٹ ہوئیں، اور گھر کے تمام تینوں ایریاز جو ہیں وہ جو ہے وہ مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ تو پھر آپ کو پتہ تھا کہ ہماری ایکٹیویٹی اب کیا ہونی چاہیے، لیکن اس میں تھوڑا سا ہیکٹک ہماری روٹین تھوڑی کچن میں بھی ہو گئی۔ تو اس میں میں نے اپنے ہیلپر کی جو ہے وہ پوری مدد کرنے کی کوشش کی، اس نے بھی میرے ساتھ پورا تعاون کیا، اور کچن کی ایکٹیویٹی اور کچن کی کلیننگ وغیرہ زیادہ میں نے کر لی، اور کوکنگ میں کچھ اس نے میری ہیلپ کر دی، اور باقی میں نے کر لی۔ اور اس کے بعد میں آپ کو اپنی ویڈیو میں جو ہے وہ کچھ میرے ڈریسز سل کے آئے، تو الحمدللہ آئی ایم اے حجابین، اینڈ آئی ایم جو میرے 2 گرینڈ سنز ہیں، آئی ایم پراؤڈ کہ میں ایک دادی جان ہوں۔ تو میں ہلکے ہلکے رنگوں کو پسند کرتی ہوں، اور ساتھ میں نے حجاب بھی ویئر کرنا ہوتا ہے۔ تو اس سے کے لیے بھی میں نے پھر میرے آپ ویڈیو میں میری ایکٹیویٹیز کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں، اور میری یہ دوپہر کے 2-3 گھنٹے کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہے اور روٹین ہے، اور باقی تو میں آپ کو پوری روٹین جو ہے وہ اپنے ڈے کی دینا میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ میں کافی جو ہے وہ بیزی ہوتی ہوں۔ تو ہم اور جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ کچھ برڈن جو اپنے اوپر سے آپ اتار کر پھینک دیجئے۔ تو مجھے ایک جو ہے وہ سیکیٹرسٹ کی ایک بات بہت ہی خوبصورت لگی، اور جن کو میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گی۔ جب میں نے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ فالو کرنی شروع کی ہیں، تو ان سے مجھے کافی فرق پڑ رہا ہے، اور اسی طرح ہم ہر مسلمان کو ہی اس سے فرق پڑے گا انشاءاللہ۔ فرسٹ آف آل کہ پہلے آپ مطلب یہ وہ بوجھ ہیں کہ جو آپ اپنی زندگی سے جتنی جلدی اتار پھینکیں گے، اتنا ہی آپ کی آخرت کے لیے بھی اچھا ہے، آپ کی دنیا کے لیے بھی اچھا ہے۔ دنیا میں آپ کو اس کی کوئی ریوارڈ نہیں دے گا، کوئی صلہ نہیں دے گا، جو آج کل نفسا نفسی کا دور ہے، اور جس طریقے سے ہر کوئی آج کل صرف اپنا فائدہ اور بھلا دیکھتا ہے، تو اس میں آپ کو یہ سجیسٹ نہیں کروں گی کہ آپ کسی پہ کسی انسان پہ یہ بلیو رکھیں کہ وہ آپ کو آپ کے احسانات کا یا آپ کے گڈ بیہیویئر کا کوئی اچھا صلہ دے گا۔ آپ اپنے صلے کی امید اپنے اللہ تعالیٰ سے رکھیں، اپنے سبحانہ تعالیٰ سے رکھیں، جو ہے ہمارے مالک ہیں، اور ہر چیز ان کے اختیار میں ہے۔ اور یہ اس میں فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پوائنٹ وائز کچھ چیزیں، کہ کسی سے حسد نہ کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ میرے فلانے بہن بھائی کے پاس یہ چیز ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے، یا اس کے پاس یہ نعمت ہے میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے، تو ہم اس سے جو ہے وہ حسد کریں۔ نو، یہ بالکل جو غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ اگر اللہ میاں نے آپ کو بعض ایسی نعمتوں سے نوازا ہوگا جو اس بہن بھائی کو نہیں دی ہوں گی، تو آپ اپنے سے کہتے ہیں نا کہ اوپر والے کو نہ دیکھیں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور اپنی نعمتوں کا شمار کریں، تو اس سے آپ کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، اور جب آپ کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے تو خود بخود سے آپ اپنی باڈی چینجز، نہ کہ اپنی مینٹل ہیلتھ بھی آپ بہتر ہوتی ہوئی محسوس کریں گے، اور آپ کی باڈی بھی آپ کو اچھا جو ہے وہ اس چیز کا رسپانس دے گی۔ دوسری بات جو میں آپ سے کروں گی وہ یہ کروں گی
کہ آپ غیبت اور جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالیں، جو جس میں ہم تمام عورتیں ہی شامل ہیں، اور عورتیں کیا مرد بھی آج کل تو سب بھی غیبت اتنی عام ہو چکی ہے کہ ایک دوسرے کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کو مطلب اتنی ہمارے درمیان اب آپ اس کو منافقت ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم منہ پہ اس طرح دوسرے کے بن جاتے ہیں کہ جیسے واقعی وہ ہمارا جو ہے وہ ویل وشر ہے، جبکہ سب ہمارے ویل وشر جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ تو آپ جو ہے وہ مطلب غیبت نہ کریں، جھوٹ کو بالکل چھوڑیں، اور جو ہے وہ غیبت سے یا ہم عورتیں، اگر میں آپ کو کہوں کہ ہم عورتیں جو ہیں اگر کوئی غیبت کر بھی رہی ہوں اور دوسری عورت دوسرے کو منع کرے یا کوئی مرد منع کرے، میری تمام بہنیں اس بات سے ایگری کریں گی، مجھے بتائیں گی کہ کیا میں واقعی سچ کہہ رہی ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے دل کا بوجھ بڑھا رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک ایز اے مسلمان ہم پہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو آپ آج کے دور میں سمجھتی ہوں کہ ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی ڈپریشن ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ تو آپ سب سے پہلے تو آپ کے ہر چیز کے جو کل کائنات کے ہمارے مالک ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان سے مانگیں، تہجد میں رو رو کر دعائیں مانگیں، اور ہمارے بہت سے ایسے جو ہے وہ قرآن پاک کو آپ باقاعدگی سے پڑھیں، اپنی نمازوں کو ریگولر کریں، اور ان سے آپ کو جو ہے وہ بے حد جو ہے وہ سکون ملے گا، آپ کو سکون یہیں سے ملے گا۔ اچھا، پھر دوسری بات جو ایک مطلب دنیاوی بات جو آج کل کے دور میں جو اب ہمارا دور چل رہا ہے، جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں آپ کا ایک اپنا سیکیٹرسٹ ضرور ہونا چاہیے، جس کے ساتھ آپ اپنے دل کی بات کر سکیں، جو آپ کو فیئر ہو کے کوئی مشورہ دے سکے، جو آپ کی بات کو آگے جو ہے وہ چگلی کے انداز میں پیش کر کے آپ کو پریشان نہ کرے، اور اگر آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو میڈیسن دے۔ تو یہ میں ضرور کہوں گی کہ آپ کا کوئی سیکیٹرسٹ ضرور ہونا چاہیے، یہ مسٹ میں اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس چیز کو اپلائی بھی کر کے دیکھ چکی ہوں، اور اس چیز سے میں اب سیٹسفائی بھی بہت ہوتی ہوں کہ آپ کے جو بھی آپ کی بات ہے نا، وہ آپ کے اندر کی جو بات ہے، یا کچھ آپ نے کچھ شیئر کرنا ہے یا کچھ مشاورت کرنی ہے، تو آپ اپنے سیکیٹرسٹ سے بات کریں۔ میں نے آپ کو یہ اپنی ویڈیو میں بھی میں نظر آؤں گی اپنے کچھ ڈریسز کو دکھاتے ہوئے، تو ایک ہاتھ میں میرے کیمرہ تھا اور ایک ہاتھ سے میں بنا رہی تھی، تو میں اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی تھی، تو لیکن یہ ہے کہ میں نے کھلارا بہت سارا ڈال لیا، اور آئی ایم تھینکفل ٹو مائی ہیلپر کہ اس نے پھر سارا بھی وائنڈ اپ کرنے میں بھی میری ہیلپ کی۔ پھر ہم اس پوائنٹ پہ کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہم اپنی ایکسپیکٹیشنز کو گھٹائیں جتنا ہو سکے۔ یہ بوجھ بھی ہمارے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اپنی ذمہ داریوں کو جو آپ کے اوپر ہیں وہ آپ پوری کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو گھٹا دیں۔ بے شک وہ میاں بیوی ہیں، بے شک وہ آپ کے بچے ہیں، اور بے شک ایک مسلمان کے یہ ایکسپیکٹیشنز ہونا یہ ایک نیچرل سی بات ہے، ایک نیچرل سی بات ہے، یہ کوئی اب نارمل بات نہیں ہے۔ دوسرے سے جہاں ہمارے قریبی رشتے ہوتے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے، وہاں ہمیں ان سے ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کو سب سے زیادہ ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، خاص طور پہ عورت کے دل کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت زیادہ نرم اور نازک بنایا ہے، عورت کو حساس بھی بنایا ہے، اور مرد کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اوپر اور قوام کہا ہے کہ وہ اس کی فیلنگز کا خیال رکھے۔ لیکن جو ہے وہ میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی توقعات کو جو ہے وہ گھٹائیں۔ آپ گھٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ اپنی لائف میں مطمئن ہوتے جائیں گے، اور جتنا آپ ایکسپیکٹیشنز کو گھٹاتے جائیں گے اتنا ہی آپ اچھا فیل جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ بے شک وہ آپ کے بچے ہیں، جیسے ایک ماں ہے، ایک ماں سے بڑھ کے کوئی جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے، ایک والد سے بڑھ کے اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھا نہیں سوچ سکتا۔ تو یہ دو رشتے تو ایسے ہیں کہ جو کہ آپ سے انکنڈیشنل لو کرتے ہیں، تو اور لیکن آپ جو ہے وہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو جو ہے وہ گھٹاتے جائیں، تو وہ زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے مناسب ہوگا۔ پھر ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کا جو ہے وہ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ صدقات کی طرف بھی آپ آئیں، اور مطلب صدقات بھی بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں،
اور ایک ہمارے اوپر جو جن بوجھ کو اتارنے کی میں بات کر رہی ہوں، دوسروں کو معاف کر دینا۔ یہ تو ہے نا کہ جب تک آپ کسی کو دل سے معاف نہیں کریں گے نا، دل سے معاف کرنا کسی کو بہت مشکل ہے۔ بعض اوقات کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ایسی زیادتیاں کی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو چاہتے ہوئے بھی آپ اس کو دل سے معاف نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے رب کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ تو کسی کو ملایا نہیں جا سکتا، لیکن ان کی سنت کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے دل سے جو ہے وہ دوسرے کو معاف کر دیجئے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جس بدلے کی آگ میں جس آگ میں آپ جل رہے ہیں، جب آپ ٹوٹلی اس کو اپنے دل سے صحیح معنوں سے معاف کر دیں گے، تو آپ کے اللہ تعالیٰ بھی آپ سے بہت راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ نوازیں گے، کیونکہ سخت دل سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پناہ مانگنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، اور یہ بھی ہمیں حدیث میں جو ہے وہ ہم پڑھیں تھورلی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بہت زیادہ سخت دل ہوتے ہیں تو ان پر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی، اور جو ہماری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اثرات اور اسلام کے اثرات اتنے زیادہ، اور قرآن پاک کے اثرات بھی ان پہ جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ جیسے کہ ایک پتھر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ پانی پڑتا رہے تو اس پہ بہت سال پانی پڑے تو سوراخ جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت الہی سے، اللہ کے خوف سے وہ جھک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مثالیں دی ہیں۔ تو یہ تو تھورلی جو حدیث کے حوالے سے جو ہے وہ کبھی ہم بات کریں گے تو اس میں آپ کو پھر اوتھینٹکلی ریڈ کر کے بتاؤں گی تاکہ کوئی غلطی کا امکان نہ ہو۔ تو یہ ہیں وہ بوجھ جن کو آپ اپنے اوپر اچھا، اور جو آج کل عورتوں میں ہم کہ ایک زیادہ جو ایک ٹرینڈ ہے کہ فیشن کا ٹرینڈ، برانڈز کا ٹرینڈ، یہ ٹھیک ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ آہستہ آہستہ یہ کم ہو جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں میں نے دیکھا ہے کم نہیں بھی ہوتا ہم خواتین میں، لیکن جو ہے وہ آپ اس یہ فیشن کے ٹرینڈ سے اور یہ اور تب ان چیزوں سے بھی آپ باہر آ جائیں۔ یہ چیزیں بھی جو ہے وہ ہمارے کوئی دلی سکون کا باعث نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا جیسے حکم ہے کہ آپ نیٹ اینڈ کلین ویئر کریں۔ آپ ایک صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف ستھرا لباس ان کو ذرا عجیب سی حالت میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے پاس اچھے کپڑے ہیں پہننے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نہائیں اور اچھے کپڑے پہنیں، اور تو اس کا بھی ہمیں حکم ملتا ہے، صفائی ستھرائی کا بھی ہمیں اسلام میں جو ہے وہ حکم ملتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو یہ تھی جی تھوڑی سی میری چند باتیں کہ جو بوجھ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ان بوجھ کو آپ اتار کر پھینک دیں۔ میری ہیلپر نے کافی ساری میری ہیلپ کی کھلارا اٹھانے میں، اور یہ جو آج کل ہمارے ملک پہ جو تھوڑی سی مطلب آفات وغیرہ جو ہیں وہ انشاءاللہ اللہ میاں اپنے حفظ و امان میں تمام مسلمانوں کو رکھے، لیکن میرا تو یہ کامل یقین ہے، اور جو بھی ہے کہ ملک الموت نے جہاں سے آپ کو اٹھا کے جہاں پھینکنا ہے نا، وہاں پہ اس نے وہاں پہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بھی لے جانا ہے۔ تو یا اس ایج میں آ کے انسان کا یقین اس طرح سے بن جاتا ہے، تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ بلیو اور ٹرسٹ رکھیں، اور ہم سب یونائٹڈ رہیں ایز اے مسلمان اور ایز اے پاکستانی۔ تو ہم سارے جو ہیں وہ یونائٹڈ ہیں، اور جو آپ پریکاشنز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں حکومت کی طرف سے، ان کو آپ ضرور جو ہے وہ فالو کریں۔ میری ہیلپر بھی کافی ڈری ہوئی تھی، ان کو بھی میں نے تھوڑا سا ریلیکس کیا، قرآن پاک کے کچھ موعظے ایک دو انہوں نے مجھ سے سنے تو بڑا اچھا انہوں نے فیل کیا۔ میرے گارڈنر بھی کافی ڈرے ہوئے تھے، تو ان کو بھی میں نے سمجھایا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ بس فالو کریں ان چیزوں کو، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ تو دین وہ بڑے جو ہے وہ تھوڑے سے ریلیکس ہوئے۔ تو باقی پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرے جو ہے وہ یہ چند کپڑے آئے تھے درزی سے، ویسے میں بہت زیادہ اب نہیں سلواتی، کافی میرا اب شوق پہلے سے تو بہت زیادہ کم ہو گیا، تو لیکن مجھے ہلکے ہلکے رنگ ایز اے دادی جان، کیونکہ میرے 2 گرینڈ سنز ہیں، تو میں تھوڑے سے ذرا لائٹ کپڑے اب مجھے اچھے لگتے ہیں، کبھی میں ڈارک بھی پہنتی ہوں تو مجھے تھوڑا سا لائٹن اچھے لگتے ہیں، اور میں حجابین ہوں، تو
اس لیے بھی میں ساتھ میچنگ حجاب بھی جب کبھی ہو تو میں ضرور ساتھ خریدتی ہوں، تو اس سے بھی مجھے اچھی جو ہے وہ وائبز آتی ہیں۔ جب سے میں نے حج کیا ہے الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حجاب پر فوکس کیا ہے، اور کچھ اور باتوں پہ بھی فوکس کیا ہے الحمدللہ۔ صبح جب اندھیری کے بعد لان میں آئے تو بہت ہی ٹھنڈی اور خوبصورت ہوا چل رہی تھی، اور بہت ہی پیاری پیاری سی ہوا چل رہی تھی، چیزیں سب الٹی ہوئی پڑی تھی، لیکن بہت ہی گارڈن کا نظارہ خوبصورت لگ رہا تھا، سو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کیا جائے۔ میں جو ہے وہ عائشہ خان بلاگ پہ آپ کو ویلکم کرتی ہوں، اور بلوم وز سے سوئچ کر کے میں عائشہ خان بلاگ پہ آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ آپ کو اگر میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو آپ پلیز اس کو جو ہے سبسکرائب کر لیں، شیئر کر لیں اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ۔ اگر آپ کو مجھ سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو دین بھی آپ کو میں تھینکفل ہوں آپ کے لیے۔ تو بی بلیسڈ ایوری ون، پاکستان زندہ باد، اور سب بھی یونائٹڈ رہیں، اور الحمدللہ ہم مومن مسلمان ہیں، اور ہمارے ارادے جو ہیں وہ جو ہے وہ مضبوط ہیں، اور جو ہے وہ الحمدللہ ہم سب جو ہے وہ جتنا یونائٹڈ رہیں گے اتنا اچھا ہے۔ سو بی بلیسڈ ایوری ون، بی بلیسڈ ٹو یو آل، اینڈ اللہ حافظ۔